حدیث نمبر 640، اصل میں یہ جو چیپٹر شروع کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت جو ہے کفار کو سمجھانے کے لیے، کافروں کو سمجھانے کے لیے، کفار کیا کیے تھے کہ اپنے نبیوں سے، سارے کفار کا یہ معاملہ ہے، یعنی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں، بلکہ آقا علیہ وآلہ السلام سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام، سارے انبیاء سے ان کے اقوام جو ہے، نہیں اگر آپ نبی ہے تو ان کا مطالبہ ہوتا تھا، اگر آپ نبی ہے تو ایسا کر کے بتا دو، اگر آپ نبی ہے تو شریعت میں یہ قانون بنا کے بتا دو، اگر آپ نبی ہے تو آسمان کو نیچے لا کے بتا دو، یعنی بے ڈھنگے سوالات کرتے، شریعت میں تبدیلیوں کے مطالبے کرتے، عجیب و غریب وہ لوگ مطالبے کرتے اور کہتے کہ اگر آپ نبی ہے تو یہ کر کر بتاؤ اس طرح سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء پر یہ وحی کرتا اور کہہ دیتا کہ آپ فرما دو کہ میں جو اللہ سے مجھے حکم آتا ہے وہ پہنچاتا ہوں، میں تو آپ جیسا بشر ہوں، اے میرے نبیوں اپنے قوم سے کہہ دو میں تمہاری طرح ایک اللہ کا بندہ ہوں، ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بدل دوں وہ بدل دوں، میری منمانی چلے، نہیں، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے، میں پہنچا رہا ہوں، باقی تو میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ تو یہ حکم آیا تھا کافروں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں تبدیلیاں لانا بشر کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور جیسا پوری کائنات اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، نبی اس طرح سے کہہ دے۔ تو یہ اس لیے یعنی بندگی میں مثلیت ہونا اور بشر ہونے، انسان ہونے کے اعتبار سے مثلیت، یعنی انہی طرح وہ بھی بشر ہیں، میں بھی بشر ہوں، جی تم بھی بشر اور انسان ہو، میں بھی بشر اور انسان ہوں، اور تم بھی اللہ کے بندے ہو اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہ سمجھانے کے لیے قرآنی آیات نازل ہو گئے۔ جب یہ قرآنی آیات نازل ہوئی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا حکم لیتا ہوں، تم تک پہنچاتا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے آیت آ گئی۔ تو لوگ کیا سمجھ بیٹھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم ایک جیسے ہو گئے، منزلت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے اور سارے معاملات کے اعتبار سے، جیسا ہم بھولتے ہیں تو حضور بھی بھولتے ہیں، ہم سے غلطی ہوتی تو حضور سے بھی غلطی ہوتی، ہم سے گناہ ہوتا تو معاذ اللہ حضور کی طرف بھی وہ گناہ کو منسوب کر دیں گے، اور معاذ اللہ یعنی بالکل اپنے جیسا بشر ایک سمجھنے لگ گئی۔ یہ نہایت غلط بات ہو گئی، یہ نہایت غلط بات ہو گئی، یہ کفار سمجھتے تھے اس طرح سے۔ پورے قرآن کریم میں کوئی ایک مقام پر بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر ایمان والوں نے کسی مسلمان نے کہا ہو نبی سے کہ آپ ہماری طرح ہے۔ جب بھی آپ پڑھیں گے یہ چیپٹر، تو آپ کو یعنی قرآن کریم میں بتا رہا ہوں میں، جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کافر لوگ کہتے ہیں اپنے نبی کو ہمارے جیسا۔ جب نبی نے ان سے کہا کہ میں آپ جیسا بشر ہوں کیونکہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں اور میرے پاس وحی آتی ہے، تو وہ یعنی پھر فرشتوں کا مطالبہ کرنے لگے، آپ ہماری طرح بشر ہے تو ہم آپ کو اسپیشل نہیں مانتے، آپ فرشتے بھیجا دیں۔ تو یہ جو کافروں والا جھگڑا تھا، یہ جھگڑا بعد کے زمانے میں بعض لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، یہ کچے مسلمان، جی کچے مسلمان یعنی جو عقیدے میں مضبوط نہیں ہیں، یہ کچے مسلمان اسی طرح سے سمجھ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح ہے، ہماری طرح ان سے بھی غلطیاں ہوتی، ان سے بھی بھول ہوتی، ان سے بھی اونچ نیچ ہوتی، ان سے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، جی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مثالیں دینے لگتے ہیں، دیکھو یہ کیا ہوگا، وہی مثالیں دیتے ہیں، یہ جو ہمارے نادان بھائی ہے نا، جو کلمہ گو بھائی ہے ہمارے، اور نادان ہے یہ کہ دین کو یہ لوگ سمجھے نہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو حضور ہماری طرح بشر ہے، انہوں بھی کھانا کھاتے، انہوں بھی بازار کو جاتے، ان کے بیوی بچے ہیں، ان کو بھی زخم لگتا، انہوں بھی تھکتے، ان کو بھی پسینہ آتا، دیکھو ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے، جی۔ جبکہ یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور سابقہ انبیاء کو بشر اس لیے بنایا کیونکہ ان کو ایک رول ماڈل بنانا تھا، جی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا کر نہیں بتاتے تو ہم کو کیسا پتا چلتا کہ کھانا کیسا کھانا ہے، جی کھانا کیسا کھانا ہے، شادی کیسا کرنا ہے، سونا کیسا ہے، جاگنا کیسا ہے، چلنا کیسا ہے، جی جگہوں پہ کیسا جانا ہے، ورنہ تو کہہ دیں گے ہاؤ بھئی وہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آ کے ہم کو جنگ کرو بول دیا۔ اب اس کو فرشتے کو کیا کرنا ہے، اس کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں، خون نہیں نکلتا، پسینہ نہیں آتا، تھکتا نہیں، بھوک نہیں لگتی، ہمارے کو ڈال دے کے چلے گئے مصیبت میں، نہیں، اللہ تبارک و تعالی پیغام لانے والے کو، ایک انسانوں کو پیغام پہنچانے والے کو فرشتہ نہیں بنایا بلکہ ایک انسان بنا کر بھیجا، جو انسان خود بھوکا رہ کر بتایا۔ ایک انسان ایسا، یعنی سارے انبیاء کی بات کر رہا ہوں، ایسے انسان تھے کہ وہ بھوکے رہ کر بتائے، وہ زخم کھا کر بتائے، وہ محنت کر کے بتائے، وہ صرف ہجرت کا حکم نہیں دیے بلکہ اپنا گھر بار اور اپنی فیملی چھوڑ کر جا کر بتائے۔ سو یہ ریئل لائف
کیسے گزارنا، اس کا طریقہ کیا، مصیبتیں آ کر پڑی تو ان کو کیسا فیس کرنا ہے، اونچ نیچ اگر کمیونٹی اور قبائل میں ہو جائے تو اس کو کیسا سولو کرنا ہے. جی یہ آقا علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام یہ بات ہر چیز کر کے دکھا دیے، اور سابقہ انبیاء کر کے دکھائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشر بنایا، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ ہماری طرح ہے. جی وہ بشر ہونے کے اعتبار سے ہماری طرح، لیکن باقی معاملات میں بشریت یعنی بشر ہونے کے حساب سے. لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل اگر دیکھتے چلے جائیں تو کسی ایک مقام پر بھی نہیں لگتا کہ وہ ہمارے جیسے تھے، وہ ہمارے جیسے تھے. اس طرح سے نہیں نظر آتا ہے. جیسا کہ اب 100 وصال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما دیے، دیکھیں انی لست مثلکم، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم کی. زیادہ حدیث کی بات کرنے والی اکثر اس طرح کی بات کرتے ہیں. یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث شیخ الاسلام نے یہاں پر نقل فرما دی. آگے اور احادیث شریفہ پڑھیں گے اور بات کلیئر ہوتے چلے جائے گی. حدیث نمبر 640 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الوصال فی الصوم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے میں وصال کرنے یعنی کنٹینیو روزہ رہنے سے متعلق منع فرمایا ہے. فقال له رجل من المسلمین، تو مسلمانوں میں سے کسی آدمی نے حضور سے عرض کیا انک تواصل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی تو ایسے روزے رکھتے ہیں نا، پھر کنٹینیو روزہ 2 3 دن 4 دن آپ بغیر کھانا بغیر کھائے بغیر پیے آپ تو وصال کا روزہ رکھتے ہیں نا. قال وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے. انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین، میں رات گزارتا ہوں میرا پروردگار مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے. ٹھیک ہے.